ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ ابرار حسین۔ میں اس وقت نیشنل پریس کلب میں موجود ہوں۔ میں آپ کی توجہ بڑی خاص ایک موضوع پہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے یہی منتخب وزیر اعظم ڈی چوک میں یہ اعلان کرتے تھے کہ میری حکومت آ جائے تو میں عمر فاروق کا دور لاؤں گا، بجلی کے بل پھاڑتے رہے، کوئی گھر میں کوئی فاقہ کشی نہیں ہوگی، کوئی بھوکا نہیں مرے گا، یہ اتنی چیزیں ہم اتنی سستی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ لیکن آج سے 3 سال کا عرصے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ اس وقت لوگ مہنگائی، بے روزگاری، افلاس کے مارے اس وقت خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ اس وقت ویاڑی سے آئی ہوئی ایک خاتون ہمارے پاس موجود ہے جو اس وقت راول پنڈی میں ایک کرائے کے مکان میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ وہ اس نے 2-3 دفعہ اپنے بچوں کو بھوکا دے کے خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ نے اس کو بچا لیا اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، آپ کا کیا نام ہے؟ ارم پروین۔ جی، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں بہاڑی سے آئی ہوں، میری یہاں رہائش شمشا آباد ہے۔ اچھا، کیا مسئلہ بتائیں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کام نہیں لگ پا رہا، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کی بھوک ایسی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، جن کی وجہ سے میں نے 2-3 دفعہ سوسائڈ کی کوشش کی ہے۔ میں ہر جگہ گئی ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس گئی ہوں، وزیر اعظم ہاؤس گئی ہوں، احساس پروگرام والوں کے پاس گئی ہوں، لیکن کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں آج بھی بنی گالا گئی ہوں ان سے ملنے کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مجھے ملنے نہیں دیا، باہر بٹھا کے رکھا پورا دن، اور پھر بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جائیں یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے۔ میں وہاں سے پھر یہاں پریس کلب آئی ہوں تاکہ میں اپنے بیان ریکارڈ کروا سکوں، تاکہ پرائم منسٹر کچھ ایکشن لے سکے، کیونکہ پیچھے مالک مکان بہت ذلیل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے مکان کے کرائے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں۔ میرے بچے اسکول جا رہے تھے، اچھا خاصا پڑھ رہے تھے، جب سے یہ حکومت آئی ہے میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں۔ کبھی ایسے حالات، کبھی یہ ٹائم ہمارے اوپر نہیں گزرا جو اب گزرا ہے۔ میں پرائم منسٹر سے تجارت کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے بچوں کا کیا قصور ہے، وہ کیوں ہمیں ایسی سزا دے رہا ہے؟ احساس والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کھیلنی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے بچے ممی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، میں کہاں بھی ان کی چیزیں پوری کروں؟ میرے بچے اچھے خاصے اسکول پڑھ رہے تھے، وہ اسکول نہیں جا پا رہے، میرے بچے کا مستقبل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ حکومت ہے؟ کیا یہ ان کے وعدے تھے جو یہ پورے کر رہے ہیں؟ آپ کیا مطالبہ کر رہی ہیں وزیر اعظم سے؟ میرا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے ہم غریبوں پہ ترس کھائیں، رحم کریں ہمارے اوپر۔ ہمارے یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ تو ہمارے کوئی پیچھے مکان تھا، نہ ہی یہاں پہ ہے۔ ہر جگہ سے ہم لوگ تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم خود تو بھوک برداشت کر سکتے لیکن اپنے بچوں کو 30 سال میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرا ان سے یہی وہ ہے کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کرے۔ میرے شوہر کا کام نہیں لگ پا رہا ہے، وہ بے روزگار پھر رہا ہے۔ تو شور کیا کرتا تھا؟ ہمارا اچھا خاصا کاروبار تھا، میرے شوہر کی دکانیں تھی، موبائل شاپ تھی، کافی وہ تھا، لیکن بس کرونا وائرس کی وجہ سے اور کچھ اس کے اپنوں کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے تو اس سے بھی کئی زیادہ ذلیل ہو گئے، نہ ہم پیچھے جا سکتے نہ ہم یہاں رہ سکتے، کیا کر سکتی ہوں؟ تو پیچھے آپ کا کوئی بھائی وغیرہ؟ میرا کوئی نہیں ہے، میری امی اور ابو ہے، لیکن وہ بھی بہت غریب ہے، میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ تو ابھی آپ کیا بتائیں، کچھ چیف جسٹس کو اپیل کریں؟ میں ان سے
ملنا چاہتی ہوں, ان کے روبرو ہو کے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کیا قصور ہے, کس بنیاد پہ ہمیں وہ سزا دے رہے ہیں. ناظرین, یہ سچویشن اس وقت ایک خاتون کی نہیں ہے, پورے پاکستان میں اس وقت غریب عوام مہنگائی, غربت, افلاس کی چکی میں پیس رہے ہیں. آج آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم کی ریشو اس وقت پاکستان میں کتنی بڑھ چکی ہے بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب جو دھرنے کے دوران جو دعوے اتنے بلند و بانک دعوے کر رہے تھے, وہ میرے خیال میں اس وقت ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے اس وقت تک وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے. جب یہ دنیا مٹ جائے گی تو انصاف کرو گے. راجہ ابرار حسین, نیشنل پریس کلب, اسلام آباد.